اس وقت ہم جو ہے چاروں طرف سے حالات ہے اور گناہوں کے بھی ماحول ہے، بڑا گندا ماحول ہے۔ مسجد سے نکلو تو گناہ، گھر سے نکلو تو گناہ، چاروں طرف سے گناہوں کا ماحول ہے۔ اور یہ گناہ جو ہے نا، یہ حقیقت میں آگ ہے۔ آپ کہو گے آگ ہے؟ جی، بعض گناہوں کے باب میں اللہ نے قرآن میں آگ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے یتیم کے باب میں فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے، یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتا ہے۔ اچھی چیز نہیں ہے یتیم کا مال کھانا، جو لوگوں کو فیشن بنا ہوا ہے۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کی یتیم اولاد کا مال ہے۔ جی میرے بھائیوں، ہم نے صف اول میں نماز پڑھنے والوں کو دیکھا ہے کہ بھائی کے مال پر قبضہ کر لیا، اور اس کی غریب اور یتیم اولاد لوگوں کے پاس بھیک مانگتی ہے۔ تو اللہ نے یتیموں کے مال کو آگ سے تعبیر کیا، یاکلون فی بطونہم نارا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو انسان جھوٹی قسم کھا کر چرب زبانی کے ساتھ کورٹ میں جھوٹے گواہوں کے ساتھ دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ اس گناہ کو بھی نبی نے آگ سے تعبیر فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے گناہ آگ ہے، اس کا اصل تو ظاہر ہوگا قیامت میں، لیکن دنیا کے اندر تعالیٰ نے اس کو معنوی طور پر آگ کہا ہے۔ اگر اللہ اس گناہ کو ظاہر کرنے پر آ جائے تو یہ آگ نظر آئے گی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس بات سے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، نمرود نے جب آپ کو آگ میں ڈالا، آتش نمرود بہت مشہور ہے، نمرود نے جب آپ کو آگ میں ڈالا اور آپ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اندر، اور اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، یہ آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ نے ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈی بھی بنا دی اور سلامتی والی بھی بنا دی۔ دو لفظ ہے، بردم و سلام، اس لیے کہ بہت ٹھنڈ ہونا یہ بھی تکلیف دیتا ہے، تو بردن بھی کہا، لیکن ایسی ٹھنڈی نہیں کہ تکلیف ہو، سلامتی بھی ہو، بردم و سلام۔ میں اس کے ذریعے سے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم آگ میں ہیں اور رب کریم سے مدد مانگی، اللہ نے اس آگ کو باغ بنایا، ٹھنڈی کر دی، سلامتی والی بنا دی۔ ہم بھی معنوی طور پر گناہوں کے آگ میں ہیں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہم بھی معنوی طور پر گناہوں کی آگ میں ہیں۔ ان گناہوں سے بچنے کے لیے، ان آگ سے بچنے کے لیے اگر ہم رب کریم سے مدد مانگیں گے تو جس رب نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا تھا، وہ رب ہمارے لیے بھی ماحول کو گلزار بنائے گا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے گا، شرط یہ ہے کہ ہم اس رب کی طرف رجوع کریں۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا کہ دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہم کو پھنساتا ہے، شیطان ہم کو بگاڑتا ہے، شیطان گناہ کرواتا ہے۔ قیامت میں یہ بہانہ اللہ کے پاس نہیں چلے گا۔ اللہ کہے گا کہ اچھا تیرے بس میں نہیں تھا تو تیرا رب تو طاقتور تھا، تو نے کبھی مجھ کو بھی کہا تھا کہ اللہ اس سے بچا لے، ساری زندگی تو نے تو مجھ کو کہا ہی نہیں۔ بلکہ قرآن میں اگر دیکھیں تو رب کریم نے بچنے کا ذریعہ تو خود ہی بیان کیا۔ شیطان نے کہا میں تیرے ان بندوں کو فتنوں میں ڈالوں گا الا عبادک منہم المخلصین،
مگر تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ مخلصین کا ترجمہ مفسرین نے فرمایا عابدین زاہدین، عبادت کرنے والے زہد کے ساتھ، ورع اور تقوی کے ساتھ۔ اور یاد رکھو تقوی کی تسبیح پڑھنے سے تقوی نہیں آتا، بلکہ میں نے اپنے طلباء سے کہا کہ تقوی کی کتاب لکھنے سے بھی تقوی نہیں آتا۔ میں لمبی چوڑی تقوی کی کتاب لکھ دوں، یہ آیت وہ آیت، یہ ترجمہ وہ ترجمہ، اس سے تقوی نہیں آتا۔ اس کی مثال لے لو، آگ جلاتی ہے، اس کے اوپر میں کتاب لکھ لوں، کیا آگ جلاتی ہے؟ اور میں بہت سارے واقعات لے آؤں کہ فلاں جگہ آگ لگی اس نے جلا دیا، فلاں جگہ آگ لگی اس نے جلا دیا، 20 واقعات میں نے کتاب میں لکھے، لیکن مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ آگ جلاتی ہے؟ کتاب لکھنے سے تو پتہ نہیں چلتا کہ آگ جلاتی ہے، وہ تو آگ کے پاس جاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ آگ جلاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کی کتاب لکھنے سے تقوی نہیں آتا، تقوی آتا ہے اللہ والوں کے پاس رہنے سے، ان کی صحبت سے، ان کی برکتوں سے۔ تقوی اللہ والوں کے پاس رہنے سے آتا ہے، ان کی زندگیوں سے تقوی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے مجھ کو یہ کہا کہ تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ مخلصین، عابدین، زاہدین، اور بعضوں نے ترجمہ کیا متواضعین، تواضع کرنے والے۔ بزرگوں نے ایک مثال لکھی ہے کہ تیز ہوا جب چلتی ہے نا تو درخت کے نیچے تم نہ جاؤ، اس لیے کہ درخت کے نیچے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے درخت گر جائے تو مر جاؤ گے، کسی اور جگہ جاؤ گے تو حفاظت نہیں ہوگی، تو پھر کیا کریں؟ زمین پر لیٹ جاؤ، زمین پر سو جاؤ تو حفاظت ہو جائے گی، اور ہوا اوپر سے گزر جائے گی، آندھی اوپر سے گزر جائے گی، اور تھوڑی دیر کے اندر آپ کو راحت ہو جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آندھیاں چلتی ہے تو زمین پر سو جانے سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب دنیا میں طوفان اور حالات کی آندھیاں چلے تو تواضع میں سجدے میں چلے جاؤ، اللہ حفاظت فرما دی۔ رب کریم کے سامنے جھکنے کا مزاج، عبدیت، عاجزی، یہی وجہ ہے کہ شیطان نے یوں کہا کہ میں اس بندے کو چاروں طرف سے اس کو ورگلاؤں گا، اس کو بگاڑوں گا، اس کو غلط راستے پر لے جاؤں گا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے، لیکن دو پہلو کو وہ نہیں بولا، ایک نیچے اور ایک اوپر۔ اس نے یہ تو کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے ان کو ورگلاؤں گا، بہکاؤں گا۔ یہ سب کچھ اس نے کہا، لیکن اوپر اور نیچے کو نہیں کہا۔ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں نیچے عبدیت ہے، ساری زندگی شیطان بہکاتا رہے، آپ ایک سجدہ تواضع سے کر لو، اللہ شیطان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نیچے عبدیت ہے، اور اوپر رحمت رب ہے۔ اوپر جو ہے رحمت رب ہے جو بندے کو معاف کر دیا کرتی ہے۔ اس نے قرآن میں یہ کہا کہ اے میرے بندے، تو نے اگر اسراف کیا گناہوں میں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے اپنی ذات پر حد سے تجاوز کر کے گناہ کر لیا، تجھے مجھ سے نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تیرے گناہ اتنے ہیں تو تیرے رب کی رحمت اس سے لاکھوں درجہ بڑی ہے۔ تو اوپر رحمت ہے اور نیچے عبدیت ہے، اور شیطان جانتا ہے کہ چاروں طرف سے تو میں اس کو بہکاؤں گا، لیکن جب یہ دو شکلیں اختیار کرے گا تو میری ساری زندگی کی محنت ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندہ جب عرفہ کے میدان میں جاتا ہے تو شیطان زمین پر لوت پوت ہو کر کے روتا ہے، خوب روتا ہے۔ اس کے چیلے چپاتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تو روتا کیوں ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اس کو ساری زندگی گناہ کرایا، اور آج عرفہ کے میدان میں آ کر دل سے اس نے معافی مانگی اور اس کے رب نے معاف کر دیا، اور میری محنت آبس اور بیکار ہو گئی، ضائع ہو گئی۔
تو بہرحال دنیا میں گناہوں کی آگ چاروں طرف سے لگی ہوئی، اس آگ کے اندر اگر ہم اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے تو رب کریم کی طرف سے یقیناً مدد ہوگی، اور وہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے گا اور 100% بچائے گا۔